جس جماعت کی بنیاد رکھی جماعت کا نام ہے سپاہ صحابہ، اور جماعت کو جو کام دیا اس کام کا نام ہے دفاع صحابہ۔ سپاہ صحابہ اور دفاع صحابہ میں مناسبت اور جوڑ کیا ہے؟ آدمی اپنے موقف پہ دلیل پہ علم پیش کرتا ہے، آدمی اپنے موقف پہ دلائل دیتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر اصحاب پیغمبر پہ ایمان کو پرکھنا ہو پھر سپاہ صحابہ کا وجود مستقل دلیل ہے۔ آج دشمن نے کہا پیغمبر کے جانے کے بعد صدیق بدل گیا، پیغمبر کے جانے کے بعد حضرت معاویہ بدل گئے۔ میں کہتا ہوں اللہ تجھے عقل عطا کرے۔ اللہ کے پیغمبر کو صحابہ نے دیکھا، شیب ابی طالب کی گرفتاری سے لے کے سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑوں تک، شیب ابی طالب کی گرفتاری سے لے کے خباب کا سولی سے لٹکنے تک، ارے حضرت صدیق کی جلا وطنی سے لے کے حضرت خبیب کے جسم کے ٹکڑوں تک تاریخ گواہ ہے۔ اصحاب پیغمبر نے نبی کو دیکھا، قربانیوں کی انتہا کر دی۔ توجہ رکھنا، تو نے کہا وہ بدل گئے، میں نے کہا وہ تو پیغمبر کو دیکھتے تھے، لیکن سپاہ صحابہ کے کارکن نے نبوت کے 1400 سال بعد وجود لیا ہے، پیغمبر کو نہیں دیکھا، دفعہ 144 لگی توڑ گیا، نبوت کو نہیں دیکھا۔ ارے 16 MP کے کیس بنے کراس کر گیا، نبوت کو نہیں دیکھا، نظر بندی آئی نہیں بدلا، نبوت کو نہیں دیکھا۔ ارے پولیس مقابلے میں گیا نہیں بدلا۔ پھر سنیوں میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس نوجوان نے نبوت کو نہیں دیکھا وہ نظر بندی سے لے کے پولیس مقابلے تک اپنی جان دے گیا، نہیں بدلا۔ صدیق نبوت کو دیکھ کے بدلا ہوگا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ خیر چھوڑ نعرے چھوڑ، وقت بہت کم ہے۔ آج میرے خطبے سے یہ نہ سمجھے میں بیان لمبا کروں گا، میں سٹیج کے تمام خطباء سے مختصر وقت میں گفتگو کروں گا۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں توجہ رکھنا، نام سپاہ صحابہ اور کام بلند آواز سے، نام سپاہ صحابہ، کام۔ میں کہتا ہوں جس نے نبوت کو نہیں دیکھا وہ جسم کے ٹکڑے کرا گیا، نہیں بدلا۔ میں کیسے مان لوں معاویہ بدل گیا ہوگا، میں کیسے مان لوں عمر بدل گیا ہوگا؟ ارے تو نے پیشکش کی ہے اسحار قاسمی کو وزارت کی، وہ نہیں بدلا۔ تو نے پیشکش کی ہے اعظم طارق کو، وہ نہیں بدلا۔ میں کیسے مان لو عمر خطاب کا بیٹا خلافت کے لیے بدل گیا ہوگا؟ میں نہیں مانتا، اور نہ بدلنے کی وجہ توجہ رکھنا، میرا عقیدہ یہ ہے انبیاء میں سب سے بڑا مقام نبوت کا وجہ اس نے رب کی بات کو سنا ہے، رب کی ذات کو دیکھا ہے۔ پھر نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام اصحاب پیغمبر کا ہے، اس نے نبوت کو سنا ہے، نبوت کو دیکھا۔ پھر مجھے یہ بات کہنے دے جو صحابہ پیغمبر پہ کرتا ہے اس کا مقام بھی بلند ہے، وہ خود بھی بلند ہے۔ نبوت کائنات میں سب سے اعلیٰ صحابی کیسے بدلتا؟ تم نے سنا ہوگا کوئی کسی نفرت کرنے والا غلیظ عورت پہ عاشق ہو گیا، اس لڑکی نے کہا ارے پیچھے دیکھ میری بہن مجھ سے خوبصورت آتی ہے، پیچھے دیکھا جوتے مارے، ارے ظالم تو مجھ سے خوبصورت لڑکی کا نام دیکھ کے بدل گیا۔ میں کہتا ہوں کہ علم میں اعلیٰ ہے بندہ بدل جاتا ہے۔ اصحاب پیغمبر نے نبوت کو دیکھا ہے، علم سب سے اعلیٰ، حسن کو دیکھا ہے سب سے اعلیٰ، مقام کو دیکھا ہے سب سے اعلیٰ، جمال کو دیکھا ہے سب سے اعلیٰ۔ نبی کے بعد وہ کون تھا جس کو دیکھ کے صحابہ بدل جاتے؟ پھر مجھے بھی کہنے دے دفاع صحابہ کی بنیاد رکھی ہے علامہ حق نواز جنگوی نے، مجدد تھا قربانی دی ہے۔ اسحار قاسمی نے مذہبی سیاست دان تھا، قربانی دی ہے۔ فاروقی نے وہ مدبر اور تاریخ تھا، ارے قربانی دی ہے۔ اعظم طارق نے جو جرنیل تھا، میں اپنے دلائل کی بنیاد تک تو قربانی دی ہے۔ علامہ حیدری نے جو حجت اللہ فی الارض تھا، ارے جنگوی سے بڑا جس کو دیکھ کے میں بدل جاؤں، اعظم طارق سے بڑا لا جس کو دیکھ کے بدل جاؤں، حضرت حیدری سے بڑا لا جس کو دیکھ کے بدل جاؤں۔ صحابی نہیں بدلا، بڑی قیادت کو دیکھ کے سپاہ نہیں بدلتا۔ اس سے بڑی نہ قیادت ہے نہ اس سے بڑا کوئی مشن ہے۔ نام توجہ، بیٹھ جا، نام توجہ، سپاہ صحابہ، کام بولیے، نام
اور کام میں دلائل کی بات نہیں کرتا، دفاع صحابہ کانفرنس میں آیا تھا، علامہ آج گواہ ہے، ڈاکٹر خالد محمود گواہ ہے، گزشتہ دفعہ میں آیا، وقت کم تھا میں تھوڑا سا بولا، اس دفعہ ہے حضرت نے مجھے کہا حیدری صاحب نے اگر پاکستان میں سپاہ کے علاوہ کسی خطیب کا پوچھے تو تیرا پوچھا اس کو بلایا کہ نہیں بلایا، اور میں کہتا ہوں انشاءاللہ جب دفاع صحابہ کے دلائل کا مجمع لگا میں حضرت حیدری پہ ہونے والے قرض چکا دوں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میں صرف ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، آج میری معلومات کے مطابق اعلان ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے، حضرت علامہ محمد احمد لدھیانوی دامت برکاتہم کو سپاہ کا سربراہ اور باضابطہ قائد منتخب کر لیا گیا ہے۔ میں ایک بات کارکنوں سے آج کہوں گا، سپاہی صحابہ کی قیادت کے پوچھے بغیر کہوں گا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کے تو تم میں میرا پیغمبر موجود ہے۔ نبی کبھی فیصلے وہ کرتا ہے جو تمہیں پسند نہیں آتے، لیکن یاد رکھو وجہ نبوت کی کمزوری نہیں ہے، وجہ نبوت کی نہیں ہے، وجہ نبوت کا خوف نہیں ہے، نہیں نبی کبھی فیصلہ کرتا ہے جو تمہیں ناگوار گزرتا ہے، وجہ تم ہو، تمہاری مشقت ہے، نبی نہیں چاہتا میرا نام لیوا میرا شاگرد مزید مشقت بیان کرے، فرمایا تم نے نبوت کا فیصلہ تمہیں کمزور لگے تب بھی ماننا ہے، مضبوط لگے تب بھی ماننا ہے۔ اصحاب پیغمبر نے پھر نبوت کے ہر فیصلے کو ماننا ہے، پھر دفاع صحابہ کے مشن پہ جان دینے والے صحابہ کے کارکن، میں آج تو سے بھی عہد لیتا ہوں کہ تیری جماعت کا قائد اگر وہ فیصلہ کرے تجھے پسند ہو تب بھی ماننا ہے، ناپسند ہو تب بھی ماننا ہے۔ مانو گے یا نہیں؟ بلند آواز سے مانو گے؟ یہ نہیں ہم کافر کہیں تو ضرور کہے، لدھیانوی کہہ دے نعرہ لگا، تو نے جان پہ کھیل کے نعرہ لگانا ہے، لدھیانوی کہہ دے نہیں لگا، تو نے جذبات پہ کھیل کے نہیں لگانا۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں نے کہا طرز بدل دو، ہمارے مزاج قیادت مانے، یہ قیادت نہیں ہے، قیادت کو قیادت سمجھ، ورکر کو ورکر سمجھ۔ میں آخری بات کہتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم کہتے ہیں حکمرانوں ان قائدین کے خون کا حساب تم لو، اگر قیادت نے فیصلہ کر لیا اور ورکر نے حساب لینا شروع کیا تو تمہیں یہ مہنگا پڑے